کہ اگر میں اپنے امی ابے پہ خرچ کروں نا تو میرے رزق میں کمی، بظاہر لگتا ہے نا پیسے کٹ جائیں گے، رزق میں کمی آ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا ایک بندہ آیا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، مفہوم اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں، ابا جی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اب ابا مجھ سے خرچہ مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، حالانکہ میرے بھی بیوی بچے ہیں، اب میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کروں یا ابا جی کو دوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس کے والد کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اس کے والد کو بلایا، دونوں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، بیٹا بھی ہے باپ بھی ہے، اب باپ نے جب یہ دیکھا کہ میری شکایت رسول اکرم کی بارگاہ میں، اور کس بات پر؟ کہ مجھ سے خرچہ مانگتا ہے، بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ابا مجھ سے خرچہ مانگتا ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی نا، ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں تو اولاد ہی نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، میں نے خانہ کعبہ کے بڑے چکر لگائے ہیں، بڑے طواف کیے، آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ سے دعائیں کروائیں، کس لیے؟ میرے ہاں اولاد ہو، منڈا ہو جائے، بیٹا ہو جائے، جب وہ بڑا ہوگا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، اور اب جب اس کو میرا سہارا بننے کی ضرورت ہے، یہ میری شکایت آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ اور اگلی بات سنیے گا، اس بڑے والد نے نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ یہ تو مسلمان ہے، اسلام میں تو پڑوسی کے بھی حقوق ہیں، ساتھ والا اگر بھوکا سو جائے ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اب بوڑھے باپ نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے ابا نہ سمجھتا پڑوسی سمجھ لیتا۔ کیسی بڑی بات ہے کہ ابا ہی نہ سمجھتا، پڑوسی سمجھ کے ہی میری کچھ خدمت کر دیتا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اب اس بوڑھے شخص نے، اس والد نے جو اگلی بات کی ہے دل کے کانوں سے سننے والی ہے، اس نے کہا توجہ کرنی ہے آپ نے اس بات پہ۔ ہم یہ سوچتے ہیں ابے کو اگر 100 روپیہ دے دیا، یہ عید کا موسم بھی آنے والا ہے رمضان کے بعد، نئی کاپیاں لیں گے بینک سے، بانٹیں گے بچوں میں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے لا کے والد کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے ایک کاپی، تاکہ دوتے آنو پوتے آنو بچے آنو دادا ابو پیسے ونڈے۔ مگر ہمارے یہاں بھی یہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا اپنے بڑوں میں یہ رواج تھا، اسی اپنے دادے دے مگر بھج لینا، سانو 10 روپیے دے 10 روپیے، اور آج کا جو بیٹا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑے والد کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اب اس بڑے والد نے، اس بڑے شخص نے، اس والد نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس نے یہ تو بتا دیا کہ ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، آپ یہ بھی پوچھیں کہ میں اس سے پیسے لے کے کرتا کیا ہوں؟ یہ توجہ کرنے والی بات ہے، ذہن ہے نا ذہن۔ یا رسول اللہ یہ تو شکایت لگ گئی کہ میں اپنے بیٹے سے مال مانگتا ہوں، پیسے مانگتا ہوں، اس سے یہ پوچھے میں خرچ کدھر کرتا ہوں، کہاں خرچ کرتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھی بتا، تیرا باپ تجھ سے پیسے لیتا ہے، خرچ کہاں پہ کرتا ہے؟ اس نے آگے سے پتا کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ خرچ تو میرے بیوی بچوں پہ ہی کرتا ہے۔ دادے نے پیسے کی کرنے ہیں؟ دادے نے محل بنانے؟ نانے نے پیسے کیا کرنے؟ قبرہ جلا کے جانے؟ نہیں، دادا خرچ کرے گا اپنی اولاد کی اولاد پر۔ وہ کیا کرے گا بیچارہ بوڑھا؟ زیادہ سے زیادہ ایک سگریٹ پی لے گا، 2 وقت کی روٹی، اس کو پیسوں کی اب کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ خرچ تو یہ میرے بیوی بچوں پہ کرتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے سنیے گا، حضور علیہ السلام نے اس کے گریبان کو پکڑا، اور جس نے شکایت لگائی تھی کس نے پکڑا؟ رحمت للعالمین ہے۔ دشمن آ جائے چادر بچھاتے ہیں، گالیاں دینے والوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی قدر و قیمت ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بتایا ہے، اس کا گریبان پکڑا نبی پاک علیہ السلام نے۔ کبھی دشمن کا بھی گریبان نہیں پکڑا نبی پاک نے، مگر والدین کو تنگ کرنے والا یہ وہ شخص ہے، نبی پاک نے اس کے گریبان کو پکڑا اور کہا اذهب، میری نظروں سے چلا جا، انت ومالک لابیک، یہ تیرا جو وجود ہے نا، تیرا وجود، اگر تیرا ابا نہ ہوتا تو دنیا میں نہ آتا۔ والدین ہمارا دنیا میں آنے کا سبب ہے۔ فرمایا انت، تو بھی، ومالک، اور تیرا جو مال و دولت ہے، تیرا بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلے، مکان، سب کچھ۔ کیا فرمایا نبی پاک نے؟ فرمایا انت ومالک لابیک، یہ سب کچھ اللہ نے جو دیا ہے نا یہ تیرے والدین کا صدقہ ہے۔ مگر ہم کیا سوچتے ہیں، اے ابا جی تے خرچ کرتا نا، پیسے کٹ جانے ہیں، پیسے کم نہیں ہوتے، اللہ کا وعدہ ہے میری راہ میں خرچ کرو
اور یہ اب قرآن کی آیت سے ثابت ہے. فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو تم نے نیکی کے کام میں خرچ کرنا ہے اے نبی ان سے فرما دو والدین سب سے پہلے ہیں. تو والدین پر اگر بندہ خرچ کرے گا نا رزق میں کمی نہیں ہوگی. اللہ نے وعدہ کیا ہے میری راہ میں 1 دو گے اللہ 7، بعض روایت میں 10 اور بعض آیتوں میں یہ اللہ 700 گنا تمہیں عطا فرمائے گا. مگر ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے.